Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. I am joined by Javed Rathor Sahab from Chicago, the cold city. Today we are going to talk about very pressing actually and depressing news coming from Pakistan के Amendment 27 तो हो गई, लेकिन उसकी वजह से ऐसा लग रहा है on the surface of it کہ ایک شخص کو اقتدار دینے کے لیے، ایک شخص کو پاور دینے کے لیے یہ ساری امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور جس میں ہم 3 چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ راٹھور صاحب کی ہم ایکسپرٹ اوپینین لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا پاکستان میں ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے، کیا پاکستان میں بادشاہت آ گئی ہے، اور کیا جو عوام کے بنیادی حقوق تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ آخری امید ہوتی ہے عدالت کے پاس جا کے بندہ بات کرتا ہے۔ عدالت 1 سے 2 عدالتیں بن گئی ہیں، 2 سپریم کورٹ بن گئی ہیں، اور ایک عجیب سا ایک ڈرامہ، ایک عجیب سی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو امیونٹی دی جا رہی ہے اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ جس شخص نے نومبر 26 کو مریدگی کے قتل، 9 مئی میں جو ظلم کیا، کشمیر کے اندر قتل عام کیا، ڈی چوک میں گولیاں ماری، اس شخص کو امیونٹی مل گئی، کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو زمینی خدا ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے فرعون کی بھی ہسٹری پڑھی ہے، نمرود کی بھی ہسٹری پڑھی ہے، سب نے اپنے اپنے لیے کفیلیں کھڑی کی اراؤنڈ دیر، لیکن آخر میں انجام کیا ہوا؟ تو اس ساری باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون۔ تو سب سے پہلے تو میں راٹھور صاحب ویلکم ٹو دا شو، اور یہ فرمائیے بہت کہ شکریہ۔ کیا پاکستان میں اس وقت ہم پریکٹیکلی اور کامن سینس کے طور پہ یہ سمجھ لیں کہ ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے کمپلیٹلی؟ اٹس جسٹ ون مین شو ناؤ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ڈیموکریسی تو پاکستان میں کئی بار ختم ہوتی رہی اور بلکہ ہچکیاں لے رہی تھی، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ تو پریکٹیکلی جمہوریت جو ہے وہاں نہیں ہے۔ مطلب جمہوریت کو ایک استعمال کیا گیا ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جمہوریت ہے، لیکن پریکٹیکلی وہاں جمہوریت نہیں ہے، اور جو جمہوری لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سارا بلیم جو ہے وہ ڈکٹیٹر پہ ڈالیں گے، آرمی پہ ڈالیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی ناکامی کی وجہ سیاستدان ہے، کیونکہ سیاستدانوں کے سامنے جب اصول ختم ہو گئے اور سیاست کے اندر ان کی ایک ریشنل اپروچ اور نیشنل اپروچ جو ہے وہ ختم ہو گئی اور مفادات نے جگہ لے لی، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا فائدہ انہوں نے خوب اٹھایا۔ انہوں نے کرپشن بھی کی، بے تحاشا جائیدادیں بنائی، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ اربوں نہیں بلکہ خربوں پتی ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کی جو کریڈیبلٹی نہیں رہی، انٹیگریٹی نہیں رہی، تو پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کمزور ہو گئے۔ جب وہ کمزور ہو گئے تو پھر جو غیر جمہوری طاقتوں کو موقع ملا کہ ان کو اور کمزور کریں، اور اب حالات اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو تا یاد جو ہے وہ عہدہ رکھیں گے، وردی رکھیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور نہ ہی جمہوریت میں اس چیز کا تصور ہے۔ پریکٹیکلی تو جمہوریت ختم ہے۔ پریکٹیکلی جمہوریت ختم ہے، لیکن ایک آپ ٹھیک ہے، سارے پالیٹیشینز کو آپ ضرور مورد الزام ٹھہرائیں گے، ان کا قصور ہے، میں آپ کی اس بات پہ ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایک ایسی پارلیمنٹ کا وجود سامنے لایا گیا جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا، جس کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں تھی، اور پھر اس کو 2/3 میجارٹی دی گئی تھی، اور ان سارے جتنے بھی کرپٹ پی ڈی ایم رجیم ہے سب کو لا کے کانسٹیٹیوشن میں جھوٹی امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں، کانسٹیٹیوشن میں جھوٹے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشن میں فیبریکیٹڈ پوزیشنز کریٹ کی جا رہی ہیں، لائف ٹائم امپینٹی دی جا رہی ہے، کوئی کسی کا قتل کر دے، کوئی کسی کو مار دے، کوئی ملک کا سودا کر دے، کوئی ایٹامک بم چلا دے، ساری چیزیں، ساری فورسز ایک بندے کے ہاتھ میں، اور پھر اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ تو آپ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں؟ ایک تھرائیونگ نیشن کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے راٹھور صاحب؟ نہیں، دیکھیں، اس کو جسٹیفائی تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا، بالکل جی یہ جسٹیفائیبل ہے ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہائیلی ڈپلوریبل ہیں، اور
انتہائی افسوسناک ہے، تشویشناک ہے اور دل دکھانے والی ہیں کہ وہ ملک جو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، جہاں جمہوریت ہو، جہاں سارے ادارے جو ہے ایک نظام کے تحت چلے، وہاں تو نظام ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حکومت کے یا کسی بھی ملک کے 3 ادارے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، ایک آپ کی جوڈیشری، مقننہ، اور اس کے بعد حکومت۔ اب حکومت کے اوپر بھی مکمل طور پر آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے، مقننہ کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے، جوڈیشری رہ گئی تھی اس کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے، تو پریکٹیکلی جمہوریت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور جب سے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہمارا ایک ریگریشن کا سفر شروع ہوا، تنزلی کا سفر شروع ہوا پاکستان میں، تو وہ روز بروز تنزلی ہو رہی ہے۔ اور اب حالات جس طرف جا رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلا جو مرحلہ ہوگا 27ویں ترمیم کے بعد، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح چائنا کے اندر ایک ون پارٹی وہی کچھ شاید پاکستان میں ہو، یا صدارتی نظام کی طرف حالات جا رہے ہیں، چونکہ سیاستدان جو ہے یہ کنٹرول نہیں کر سکے سارا، اور ان سب نے مل کر ایک شخص جو جمہوریت پر یقین رکھتا تھا، جو عوام کی آواز تھا، اس کو سب نے جو ہے وہ اقتدار سے الگ کیا۔ اب وہ پابند سلاسل ہے، اور اب عوام کی آواز بلند کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اکا دکا کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور اصل بات جو ہے، پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس پہ خاموش ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام کو یہی صورتحال ایکسپٹ ہے، وہ اسی میں خوش ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وہی ہوتا رہے گا، جب تک عوام اٹھیں گے نہیں۔ اگر عوام اٹھیں گے، عوام حالات کو بدلیں گے، تو عوام سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ یہ ساری پارلیمنٹ کو بدل سکتے ہیں، آئین کو بدل سکتے ہیں، سارے سسٹم کو بدل سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ عوام ہی بدل سکتے ہیں۔ پاکستان کے جو پالیٹیشینز ہیں ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ جس کے اندر ہمت تھی اس کو انہوں نے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، تو باقی جو ہے وہ سارے جی حضور والے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنا جو کریکٹر ہے، ان کی جو کارکردگی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے، وہ اتنی قابل رشک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے وہ چاہیے کہ وہ بھی اپنی پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ بات ہے کہ آئی سکریچ یور بیک، یو سکریچ مائی بیک والی بات ہے۔ تو بیسیکلی تو جس شخص کی آپ نے ذکر کیا کہ جس کو انہوں نے قید و بند میں ڈالا ہوا ہے، جو ایک شخص جو بول سکتا تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، اس کو انہوں نے بند کیا، اسی سے ڈر کے، ایک شخص سے ڈر کے یہ ساری امینڈمنٹ، آپ کا کیا خیال ہے؟ اسی سے ڈر کے یہ ساری امینڈمنٹ نہیں کی جا رہی؟ ورنہ اور کیا جا رہا ہے؟ کسی سے کیا؟ پہلے بھی تو عدالتیں کام نہیں، انہی کی مرہون منت چلتی تھیں، عدالتیں بھی ان کی بات مانتی تھی، جتنی بھی بیوروکریسی وہ بھی انہی کی بات، پولیٹیشین بھی انہی کے ہاتھوں میں تھے۔ اب کانسٹیٹیوشن بیسیکلی تو ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل مارشل لا آ گیا نا جی۔ میں نے ایک سٹیٹس ڈالا تھا اسی پر کہ بھئی کس کے خوف سے یہ کیا جا رہا ہے۔ جی میں نے تو عمران خان کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن وہاں 99% لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے خوف سے یہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات تو یہاں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں 2 اچھا چیزیں، ایک عوام عمران خان کا خوف بھی ہے، اور جو کچھ خود کیا ہے ان لوگوں نے، تو ان کو یہ احساس ہے کہ انہوں نے جو بلنڈرز کیے ہیں تو اس میں ان کی معافی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو ان کا مد مقابل ہے اس کو بالکل ختم کر دیں اور ایبسولوٹ پاور لے لیں۔ لیکن دیکھیں، ایبسولوٹ پاور تو ضیاء الحق نے بھی لی تھی، مشرف نے بھی لی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ تو میرا خیال ہے ایبسولوٹ پاور تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو ایبسولوٹ پاورفل بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو سب سے بڑی پاور ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ حرکت میں آئے گی یا عوام حرکت میں آئیں گے، کسی نے تو حرکت میں آنا ہے۔ چیزیں تو بدلتی رہیں گی، ایک جیسی نہیں رہیں گی، وہ بدلیں گی۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ آئی 100% ایگری ود یور انالیسس کہ مشرف بھی اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے لے کے آیا تھا، ضیاء الحق بھی اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے لے کے آیا تھا، اور پھر ہم نے ہسٹری میں نمرود، شداد اور فرعون کی باتیں بھی سن رکھی ہیں، یزید کی باتیں بھی سن رکھی ہیں۔ تو پاورز تو دائمی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آپ نے پاکستانی عوام کا ذکر کیا،
اب پاکستانی عوام نکلتی ہے تو نومبر 26 کو ان پہ گولیاں چلا دی جاتی ہیں. جب مریدگی میں سے ان کا پروٹیسٹ شروع ہوتا ہے تو 1000 بندہ الیجڈلی مروا دیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی ڈراپ سائٹ جو ہے وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہی ہے. کشمیر کے اندر آپ کے سامنے لاشیں گرا دی جاتی ہیں. اب یہ سارا جب عوام نکلتی ہے ان کے اوپر اپنی فوج جب گولیاں برساتی ہے تو ظاہر ہے عوام یا تو مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے. دونوں صورتوں میں مرنا تو اہل ہے، کہ یا تو یہ کہ مرے اور اپنے ملک کو بچا لیں، یا پھر وہ ان کے سامنے سرنڈر کر دیں. لیکن اس بات پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی نظر ثانی کریں. اور دوسرا اسی کو تھوڑا کشمیر کے ساتھ بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو ایڈ کر لیں کہ باجوہ جب آیا تو اس نے کشمیر کا سودا کر دیا، جب آرٹیکل 35 اور 370 جو ہے وہ ایبریکیٹ انڈیا نے کیا تو یہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں لگ ایسا رہا تھا کہ وہ، بلکہ آپ نے یاد ہوگا کہ حامد میر نے اور ایک شو میں بتا دیا تھا کہ یہ باجوہ نے آلریڈی اس کا سودا کر دیا تھا. اب اسی طریقے سے اب ایک فرد واحد کشمیر کا بھی سودا کر دے گا. جی اب کیا ہوگا؟ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے ذرا پلیز؟ دیکھیں، دو سوال آپ نے اٹھائے. ایک تو جی پاکستانی لوگوں کی بات ہے کہ وہ تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں. پاکستان میں جو لوگ اکٹھے ہو کے مارچ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلتے. جب لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکل آئیں گے تو فوج کو احساس ہو جائے گا کہ وہ فوج عوام کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی. اب دیکھیں نا، عوام پاکستان کی فوج جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر بھی ہے. ملک کے اندر کتنی فوج ہوگی؟ وہ 10-20 ہزار 50 ہزار ہوں گے، جبکہ عوام جو ہے 25 کروڑ ہے. 25 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ بھی نکلتے ہیں، اور نکلے بھی اگر ایک شہر میں نکلنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. وہ پورے ملک میں جب نکلیں گے لوگ تو پھر ان کو اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو احساس ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو شدت ہے نا مخالفت کی اور سروائیول کی، وہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اب عوام کو بہت زیادہ بڑی قربانی دینا پڑے گی. اگر عوام چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر تبدیلی آئے تو ان کو انقلاب لانا پڑے گا. اب انقلاب کے بغیر جو ہے نا کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور عمران خان بھی جو آئین پر اور قانون پر یقین رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی تبدیلی آئے وہ آئین کے تحت آئے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی وہ آئین تو رہ ہی نہیں گیا نا پاکستان میں. ابھی تو سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے طاقت سے ہو رہا ہے، اور طاقتوروں نے جو اختیارات حاصل کیے ہیں آئین کے تحت اپنے آپ کو جو پروٹیکشن دی ہے، تو جب یہ دیکھیں گے کہ یہ پروٹیکشن جا رہی ہے تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں تو مجھے پاکستان کے اندر ایک سول وار نظر آ رہی ہے. اور جس طرح جو KPK سے جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنگلہ دیش جیسی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. KPK کے لوگ جو ہے بہت فیڈریشن سے متنفر ہو رہے ہیں. تو آپ نے آزاد کشمیر کی بات کی، کشمیر کی بات کی. دیکھیں، یہ فیصلہ تو باجوہ نے ملی بھگت کے ساتھ کیا تھا. باجوہ اپنے ایک سینئرز کے ساتھ، یا اس کے سینئرز نے جو ہے وہ راہ کے لوگوں سے بھی میٹنگ کی تھی دبئی میں. سامنے آئی ہیں خبریں، بہت ساری کے لوگوں نے یہ خبریں بریک کی ہیں. اس کے بعد پھر باجوہ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور یہ کہا کہ ہمارے ٹینکوں میں تو پانی بھی نہیں ہے تو ہم کیسے لڑیں گے. تو یہ سارا ایک جھوٹا بیانیہ تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ باجوہ کریں یا آصف منیر صاحب کریں، جو کوئی بھی کرے، لیکن یہ فیصلہ کشمیری عوام کا تو نہیں ہے نا. کشمیری عوام کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہوگا. کشمیری عوام کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کا جس کا کشمیر سے تعلق نہیں ہے اور جو عوام کا نمائندہ نہیں ہے اس کا فیصلہ نہیں تسلیم کریں گے. کشمیر کے لوگ اپنی جو انٹیگریشن ہے، اپنی کشمیر کی شناخت ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ ان کی جو سٹرگل ہے وہ آزادی کے لیے اور اپنے تشخص کے لیے ہے. اگر وہ پاکستان کے ساتھ آتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے. یہ رائے شماری کے ذریعے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر سمجھتے ہیں یہ کہ یہ زبردستی جو ہے وہ آزاد کشمیر کو پاکستان میں انیکس کر دیں گے جس طرح انڈیا میں کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آزاد کشمیر بھی جو ہے مقبوضہ کشمیر بن جائے گا. تو گلگت بلتستان میں بھی آلریڈی تحریکیں ہیں. تو پھر کیا جواز رہ جائے گا؟ ان کے پاس نہ کوئی اخلاقی جواز ہوگا، نہ کوئی قانونی جواز ہوگا. تو یہ پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے، پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. میرا خیال ہے جو بھی پالیسیز اس وقت ہیں
وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے، وہ افراد کے مفاد میں ہے، وہ گروہ کے مفاد میں ہے، وہ حکمرانوں کے مفاد میں، لیکن پاکستان کے مفاد میں بالکل نہیں ہے۔ اب یہ فرمائیے راٹھور صاحب کہ آپ نے یہاں پہ کشمیر سالیڈیرٹی کونسل بنا رکھی ہے، مختلف تھنک ٹینکس ہیں دنیا میں جو کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر اس کا ایک سولوشن پریزنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے۔ لیکن اب چونکہ پاکستان میں جو ہمارا ایک obviously لائک اولڈر بردر جس پہ ہمیں بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گا کشمیر کے کاز میں، لیکن وہاں پہ اب یہ ڈیبیٹ، یہ ڈسکشن، یہ آرٹیکل، یہ رائٹنگ، یہ ساری بےسود سی نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ اب تو ایک بندے کے پاس ساری باتیں چلی گئی ہیں، اس نے آپ کی بات سننی نہیں ہے، اس نے آپ کی بات کو اٹینشن نہیں پے کرنی۔ تو کشمیر کا ایشو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیتھ سیل میں چلا جائے گا۔ دیکھیے، اگر آپ دنیا میں آزادی کی تحریکوں کا مطالعہ کریں تو ان کے اندر مد و جزر آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، اور کشمیر کی تحریک میں بھی اسی طرح ہوا، لیکن کشمیر کی تحریک ختم کبھی نہیں ہوگی۔ ختم اس وقت ہوتی ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ خود اس تحریک کو ختم کریں اور لوگ خود جو ہے اپنا ہاتھ اٹھا لیں۔ لیکن کشمیر کے لوگ 1,00,000 قربانیاں دینے کے بعد وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کے خون کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تو کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیری عوام کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر نہ تو جمہوریت رہی ہے، نہ حکومتوں کے اندر تسلسل رہا ہے، اور پاکستان خود جو ہے وہ کچھ بیرونی سازشوں اور کچھ اپنے لوگوں کی، حکمرانوں کی حماقتوں کا شکار رہا ہے۔ تو جس وجہ سے پاکستان کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا، کیونکہ پاکستان نے اپنے اندر اتنے بے پناہ مسائل پیدا کر لیے۔ اب جس طرح وہ چلا گیا بلا وجہ افغانستان میں جو روس کی جنگ تھی اس میں انوالو ہو گیا، پھر امریکہ کی جنگ تھی اس میں انوالو ہو گیا، تو اس طرح دوسرے لوگوں کی لڑائیوں میں جا کے پاکستان انوالو ہوتا ہے، تو ظاہر ہے مجھے معلوم نہیں کہ اس میں ملک کا مفاد ہے یا چند لوگوں کا مفاد ہوتا ہے، لیکن اس انوالومنٹ سے پاکستان کمزور ہوا، پاکستان کو نقصان ہوا، اور پاکستان کی جو باقی اکائیاں ہیں ان کے اندر بھی ایک احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حکمران ہیں اب ان کو کیا کہیں، وہ تو اس حد تک کہ وہ کہتے ہیں جی ساری عمر ہم ہی رہیں گے، تو چلیں پھر آپ ان کو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ پھر یہ کریں کہ سیدھا سیدھا ملک کے اندر آپ جو ہے وہ یا تو مارشل لا نافذ کر دیں یا صدارتی نظام لے آئیں، تو آپ کچھ نہ کچھ کر لیں یا آپ رسپانسبلٹی لیں۔ یہ کہ فیصلے آپ خود کر رہے ہیں سارے، اور آپ نے آگے وہ رکھا ہوا ہے، یہ جو دربان رکھے ہوئے ہیں جو سیاستدان ہیں برائے نام قسم کے، بے ضمیر قسم کے لوگ جو ہیں، ان کو آپ نے آگے رکھا ہوا ہے، کوئی کچھ بنائے کوئی کچھ بنائے، یہ سارا ڈرامہ ختم کر دیں، آپ چلائیں ملک کو۔ اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوئی، اگر آپ نے ڈیلیور کیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں جی آپ ہی ٹھیک ہے ہمارے لیے، آپ تاحیات چیف مارشل، تاحیات ہمارے لیے فیلڈ مارشل نہیں، آپ ہمارے لیے تاحیات بادشاہ بھی ہیں، آپ تاحیات ہمارے لیے خلیفہ بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو آپ پھر ڈیلیور کر کے دکھائیں۔ تو یہ جو ڈرامہ بازی ہے کہ پارلیمنٹ بھی ہے، وہ جوڈیشری بھی ہے برائے نام، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ڈرامے ختم کر دیں، میں تو یہی کہوں گا۔ تو اس مایوسی کے عالم میں، اس ڈپریشن کے عالم میں، آخری 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا ہے، تو آپ اس وقت پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے راٹھور صاحب؟ جی دیکھیں، جب گھر کو آگ لگ جائے نا جی، تو اگر تماشا گھر والے بیٹھ کے دیکھتے رہے نا تو وہ پھر گھر جل کے راکھ ہوتا ہے۔ اب پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے تماشا دیکھنا ہے یا انہوں نے اپنے ملک کو، جمہوریت کو بچانا ہے۔ بس میرا یہی پیغام ہے مختصر۔ بہت اچھا پیغام ہے جی، اسی پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔